أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ بقرہ کے آیات کا جو نور اللہ پاک کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے جو ہم حاصل کر رہے ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی، اسی آیت مبارکہ کا ہم ترجمہ جانیں گے۔ وَإِذْ اور جب، قُلْنَا ہم نے کہا، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں کو، اسجدوا تم سجدہ کرو، لی آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان اور ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو تم سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو اس نے انکار کرنے کی وجہ سے وہ منکر ہوا اور غرور کیا اس نے، اور کافروں میں سے ایک کافر ہو گیا، یعنی کافروں میں قرار دیا جانے لگا۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس جو تھا وہ ایک فرشتوں کے ایک قبیلے میں سے تھا، لیکن نہیں، یہ تو جنوں میں سے تھا۔ خود ہی وہ فرماتے ہیں کہ یہ قبیلہ جنوں کا تھا جو آگ کے شعلوں سے پیدا ہوئے تھے۔ ابلیس جو تھا اس کا نام حارث تھا اور جنت کا خازن تھا۔ اس قبیلے کے سوا باقی تمام فرشتے نوری تھے۔ قرآن پاک نے بھی انہیں جنوں کی پیدائش کا بیان کیا ہے، فرمایا ہے من مارج من نار، یعنی آگ کی شعلے کی جو تیزی ہوتی ہے، بلند ہوتا ہے، تیزی ہوتی ہے جب، تو وہ آگ بلند ہوتی ہے، اور اس بلند ہوتی ہوئی آگ کو مارج کہتے ہیں، جس سے جن پیدا کیے گئے ہیں، جبکہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ روئے زمین پر پہلے جن آباد تھے، بستے تھے، انہوں نے فساد، خون ریزی شروع کر دی، تو اللہ پاک نے ابلیس کو فرشتوں کا ایک لشکر دے کر بھیجا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ ان کو یہاں سے مار بھگاؤ، یہ یعنی زمین خالی کرواؤ۔ تو ابلیس نے سب فرشتوں کی مدد سے سب کو قتل کرتے ہوئے انہیں سمندروں، جزیروں اور پہاڑوں کے دامن میں پہنچا دیا، اور ابلیس کے دل میں یہ تکبر سما گیا تھا کہ میں نے وہ کام کیا جو کسی اور سے نہ ہو سکا، چونکہ دل کی اس بدی اور اس پوشیدہ خودی کا علم جو تھا وہ صرف رب تعالیٰ کو ہی تھا۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو ان فرشتوں نے بھی پھر اسی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو اگلی قوم تھی اس کی طرف وہ فساد اور خون ریزی کریں گے، تو انہیں جب جواب دیا گیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی ابلیس کے دل میں جو کبر اور غرور ہے اس کا مجھے کو علم ہے، تمہیں نہیں ہے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اٹھائی گئی جو چکنی اور اچھی تھی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جہاں خانہ کعبہ بنایا گیا ہے یہاں سے مٹی اٹھائی گئی تھی، واللہ عالم بالصواب۔ اور جب اس کا خمیر اٹھا تب اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور 40 دن تک جو پتلا بنایا تھا وہ ایسے کہ ایسے ہی کھڑا رہا، تو اسی لیے یہ شیطان آتے جاتے اسے دیکھتا تھا اور اسے چھیڑتا تھا، ٹانگ مارتا تھا، تو وہ بجتی تھی، یعنی ہلتی تھی تو آواز آتی تھی مٹی کی، اور کبھی اس کے منہ کے سوراخ سے گھس کر پیچھے والے سوراخ سے نکل جاتا، کبھی اس کے خلاف کہتا، اور کہتا رہتا تھا کہ در حقیقت یہ تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس کی تو کوئی اوقات نہیں ہے،
اور اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اسے برباد کر دوں گا، اور اگر مجھ پر اس کو مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہرگز تسلیم نہیں کروں گا۔ جبکہ فرشتے جو تھے وہ وہاں سے گزرتے ہوئے اس سے ڈرتے تھے، لیکن یہ ڈرتا نہیں تھا، یہ ان کو بتاتا تھا، کہتے کہ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ دیکھو اس طرح سے کیا کرو۔ پھر رب تعالیٰ نے جب اپنی حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو وہ روح جو تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے جسم میں دیکھ کر، طاقت دیکھ کر خوش ہوئے، اور ابھی وہ نچلے دھڑ میں نہیں پہنچی تھی، نیچے والے میں، تو انہوں نے اٹھنے کی فوراً کوشش کی، اور اسی جلدی کا اس بیان آیت مبارکہ میں بھی بیان آیا، وَكَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا، یعنی انسان بہت بے صبرا اور جلد باز ہے۔ تو خوشی میں صبر نہ رنج میں جب روح جسم میں پہنچی تو چھینک آئی تو کہا الحمدللہ رب العالمین، تو رب تعالیٰ نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ یہ دیکھیں نا، یہ سنت مبارکہ کس کی ادا کرتے ہیں؟ رب تعالیٰ کی اور حضرت آدم علیہ السلام کی، کہ جیسے ہی وہ روح مبارک ان کی پہنچی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو رب تعالیٰ نے پھر اس چیز کا جواب دیا۔ پھر صرف ابلیس کے ساتھی جو تھے، ان فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کا وہ غرور اور تکبر وہاں پہ ظاہر ہو گیا۔ اس میں یہی حکمت نظر آتی ہے کہ اس کے ظاہر کر رہا تھا، اس نے نہ مانا اور سجدے سے انکار کر دیا، اور کہنے لگا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، اس سے بڑی عمر والا ہوں، اور اس سے قوی بھی ہوں، مضبوط بھی ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، اور آگ جو ہوتی ہے وہ مٹی سے زیادہ قوی ہے۔ تو اس انکار پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نا امید کر دیا، اور اسی لیے اسے ابلیس کہا جاتا ہے، اور اس کی نافرمانی کی سزا میں اسے راندہ درگاہ شیطان بنا دیا گیا۔ اب یہ ابلیس کہنا، ابلیس کا مطلب یہ ہوا کہ نا امید کر دیا گیا، یعنی رحمت سے نا امید نکال دیا گیا۔ تو آج کل سننے میں ملتا ہے کہ ہم ہر کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ ابلیس کہہ دیا، تو ابلیس جو رحمت سے دور کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ ابلیس اسے کہا ہے، تو ہمیں رب تعالیٰ بچائے اس طرح کے الفاظ سے۔ ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی کہ ایک مسلمان کو، کلمہ گو کو، بلکہ کسی بھی انسان کو نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شامیوں کو اپنے سرداروں اور علماء کرام کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی انسان کو، اگر کسی انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت دینے والا ہوتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں، کیونکہ ان کا ان پر بہت بڑا حق ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ یہی تکبر ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا، اور صحیح حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور اسی تکبر، کفر و عناد کی وجہ سے ابلیس کے گلے میں طوق لعنت اور رحمت سے مایوس ہو کر جناب باری تعالیٰ سے دھتکارا گیا۔ تو رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔